انہوں نے یہی درس تو دیا ہے. یہ خطابت، یہ میری تقریر سنیں گے دوسرے مکتب کے لوگ تو وہ کہیں گے یہ تو بڑا مدرس توحید و رسالت تھا، آج یہ کیا کیا بول گیا. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل توحید و رسالت ہمارے گھر کی ہے. ہمارے غریب نواز نے توحید و رسالت بیان کی، ہمارے علی حجویری نے بیان کی، ہمارے فرید الدین گنج شکر نے بیان کی، نظام الدین اولیاء نے بیان کی. آپ لوگ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ یہ سارے ہندوستان کو آپ نے مسلمان کیا ہے، آپ تو رہا سہا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ اور بات ہے کہ ہم پسماندگان ان کی تعلیمات چھوڑ گئے ہیں، ہم نائل ہیں، ہمارے بزرگ نائل نہیں تھے. آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ آپ تو بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں توحید کی تبلیغ کی آڑ میں. آپ سمجھیں، ہمیں سمجھیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے منصب اصلی کو سمجھیں. بے شک. اور وہ منصب اصلی کیا ہے؟ علم دین کا حصول ہے اور تبلیغ ہے. اپنے آپ اپنے مریدوں میں بیٹھ کر خود تبلیغ کرنا، خود سکھانا. یہ کسی میں اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب اس کے پاس علم ہو، وہ سمجھا سکے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. اب نماز کا وقت ہے. سارے حضرات اگر وضو نہیں ہے تو آپ وضو کر لیں، نماز ہوگی. اور ختم شریف تو میرا خیال ہے پہلے ہو چکا ہے. سارے مشائخ، علماء، صالحین، اچھے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں. یہ دعا کرنا کسی ایک آدمی کا ٹھیکہ نہیں ہوتا کہ سجادہ نشین صاحب ہی دعا فرمائیں گے. سجادہ نشین صاحب کی اللہ قبول ہی نہ کرے تو آپ کیا کر سکتے؟ کسی مولوی صاحب کے ساتھ دعا بھی مخصوص نہیں ہے. یہ مجلس میں معتبر بننا، ہاتھ اٹھا کر کے سب لوگ سمجھے کہ یہی پیر صاحب ہیں بڑے، یہ اور بات ہے. اللہ کے نزدیک کس کی دعا قبول ہے یہ آپ کو کیا پتا ہے؟ مجلس کی معتبری اور چیز ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور چیز ہے. اس لیے میں اپنے آپ سے تو تمام ان مشائخ کو بہتر سمجھتا ہوں، ان کی بارگاہ عزدی میں دعا کو مقبول اپنی طرف سے زیادہ سمجھتا ہوں. لیکن آپ حضرات جو غریب مائیں بہنیں بھی اوپر بیٹھی ہیں، بوڑھی عورتیں، میں نے اس دن حدیث پڑھی کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے تو آپ مدینہ شریف میں، مکے میں بھی بوڑھی عورتیں جو ماں اور دادی کی عمر کی ہوتی تھی، آپ انہیں پکڑ کر کہتے تھے میرے لیے اماں دعا کرو. یہ سرکار مدینہ کا عمل میں بتا رہا ہوں. اماں دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. اب پیر کسی سے دعا کراتا ہے؟ مولوی کسی سے دعا کراتا ہے؟ نہ جی. وہ کہتے ہیں تمہاری دعا تو یہاں سے اوپر جاتی ہی نہیں. دعا میں ہی ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ قبول کرتا ہے، بارے تو تم تو فارغ ہو. یہ بات نہیں ہے، اس کی بارگاہ اور ہے. سلیمان نے اس دعائے استسقاء کی، فوج لے کر نکلے سلیمان علیہ السلام، نبی محتشم، محترم، مکرم. 7 لاکھ آدمی میدان میں کھڑا ہوا. 7 لاکھ آدمی سلیمان علیہ السلام کھڑے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہ یا اللہ بارش دے، مر گئی ہے مخلوق. آپ کھڑے ہوئے تو آواز آئی کہ سلیمان پہنچو، دعا تمہارے بغیر ہی قبول ہوگی. اللہ بھی تو ہاتھ نہیں اٹھائے. کہنے لگے یہ سامنے دیکھا نہیں، ایک چیمٹی اپنے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ پیدا کیتے ہی تو پانی تا پلا. پیدا کیتے ہی پانی تا دے، مر گئیاں. اس دی آواز میں سن کے دیے تسی ہن جاؤ، میں اس پہلی دی اس ہاتھا نے تو فیل تانوں ہی پانی دے رہا.
یہ تو وہ بے نیاز ذات ہے. اس واسطے یہ دعا نہیں، لیکن اتنے جتنے لوگ بیٹھے پتہ نہیں کیڑا بندہ اللہ کی نزدیک وہ مستجاب الدعوات ہو، ان سے میں گزارش کروں گا کہ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں اور بارگاہ قاضی الحاجات میں اپنی التجائیں بھی عرض کریں. ملک خدا داد پاکستان میں نفاذ شریعت مصطفیٰ کے لیے بھی دعا کریں، اور اس لیے کہ اتحاد امت بھی پیدا ہو اور دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو. باطل قوتیں جو سر پر خطرات کی طرح منڈلا رہی ہیں، باطل خطرات کے منڈلا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ دور کرے اور پاکستان کو سرخرو کرے، اسلام کا نفاذ ہو. اللہ تعالیٰ خدا جانے کس کی دعا قبول فرمائے. آمین. یا اللہ، یا رب کریم، اپنے اس مقبول بندے پیکر سوز و ساز فقیر سلسلہ غریب نواز حضرت میاں فضل کلیامی رحمت اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر اس بابرکت محفل کو قبول فرما، اور حضرت میاں صاحب کے سجادہ نشین حقیقی ان کی تربیت اور ان کے اخلاق اور ان کے درد و سوز کے حقیقی وارث اور سجادہ نشین اس حوالے سے جو سجادہ نشینی ہے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما. میں بھی مریض ہوں، مجھے بھی شفا عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس ملک میں نظام مصطفیٰ جلد از جلد قائم ہو. اللہ اس ملک کو دشمنوں کے شر سے بچائے. سربراہان مملکت کو اس ملک میں نظام اسلام رائج کرنے کی توفیق عطا فرماوے. علماء اہل سنت کو بالخصوص اور علماء مکاتب فکر کو، دوسرے جتنے مکاتب فکر ہیں ان کو بھی اصول دین اور چند ایسے عقائد جو شریعت میں اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، کم از کم ان پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خراب و خاسر فرمائے جو ختم نبوت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ علماء اور مشائخ کو اپنے اسلاف کے طریقوں پر، علم پر، کردار پر، اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جب ہمارا دم لبوں پر ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول